یہ سال 1697 کی بات ہے جب سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں واقع شاہی محل میں اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس میں بادشاہ، ملکہ، شہزادے، شہزادیاں اور شاہی خاندان کے 11 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس محل میں ایک خفیہ لائبریری تھی جہاں دنیا بھر کی پراسرار اور قدیم کتابیں محفوظ تھیں۔ جیسے ہی آگ پھیلی، شاہی ملازمین نے فوراً لائبریری میں موجود قیمتی کتب کو بچانے کی کوشش کی، لیکن ایک انتہائی حیران کن بات سامنے آئی۔ ایک ایسی کتاب بھی تھی جو آگ کی تیز لپٹوں میں بھی جلنے سے محفوظ رہی۔ یہ وہی کتاب تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے خود شیطان نے لکھا تھا۔ عوام میں مشہور تھا کہ اس محل میں لگنے والی تباہ کن آگ کی وجہ بھی یہی کتاب تھی۔ تاریخ میں جس کے پاس بھی یہ کتاب آئی وہ کسی نہ کسی تباہی اور بدقسمتی کا شکار ہوا۔ یہ ایک پراسرار کتاب تھی جو 75 کلو گرام وزنی تھی اور گدھے کی کھال پر لکھی گئی تھی۔ اس میں دنیا کے خفیہ علوم، سحر، جادو، کالے علم اور پراسرار راز درج تھے۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کتاب میں خود شیطان کی ایک بڑی تصویر بھی بنی ہوئی تھی۔ کیا واقعی اس کے ذریعے شیطانی قوتیں حاصل کی جا سکتی ہیں؟ کیا اس میں مستقبل کے راز چھپے ہوئے ہیں؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور روشنی کے لیے اپنے برگزیدہ نبیوں پر آسمانی کتابیں نازل کی جن کے ذریعے ہم فلاح پا سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف شیطان نے انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے پیروکاروں کے ذریعے کئی خطرناک اور شیطانی کتابیں لکھوائیں جن میں کالے علم اور جادو کے راز موجود تھے۔ انہی کتابوں میں سب سے زیادہ بدنام کتاب کوڈیکس گیگاس بھی شامل ہے، جسے شیطان کی بائبل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ کتاب یورپ کے ایک چھوٹے ملک چیک ریپبلک سے منسوب کی جاتی ہے جہاں 13ویں صدی میں ایک راہب ہرمن رہتا تھا۔ روایات کے مطابق ہرمن نے کوئی ایسا جرم کیا تھا جس کے نتیجے میں بادشاہ نے اسے سزا کے طور پر زندہ دیوار میں چنوا دینے کا حکم دے دیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے ہرمن نے بادشاہ کے سامنے ایک انوکھا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر اسے ایک رات کا وقت دیا جائے تو وہ ایک ایسی کتاب لکھ کر دے گا جس میں دنیا کے تمام خفیہ علوم اور راز درج ہوں گے۔ بادشاہ نے اسے ایک رات کی مہلت دے دی۔ ہرمن نے کتاب لکھنی شروع کی، لیکن آدھی رات کو وہ یہ سمجھ گیا کہ صبح تک اتنی بڑی کتاب مکمل کرنا ناممکن ہے۔ اسی لمحے اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے خوفناک داستان بن گیا۔ اس نے اللہ کی عبادت کے بجائے شیطان کو پکارا اور اپنے نفس کو بیچ کر شیطانی مدد طلب کی۔ کہا جاتا ہے کہ لوسیفر نے اس کا سودا قبول کر لیا اور اس کے بدلے میں پوری کتاب مکمل کر دی۔ یہ کتاب اپنے بڑے سائز اور پراسرار مواد کی وجہ سے دنیا میں ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا وزن 74.5 کلو گرام ہے اور اسے 160 گدھوں کی کھال پر تحریر کیا گیا ہے۔ اس کی لمبائی 36 انچ، چوڑائی 20 انچ اور موٹائی 9 انچ ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پوری کتاب کی لکھائی ایک ہی جیسے انداز میں ہے جیسے کہ اسے کسی انسان نے نہیں بلکہ کسی ماروائی ہستی نے تحریر کیا ہو۔ اس میں مختلف رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے جیسے نیلا، سرخ، زرد، سبز اور سنہری رنگ۔ یہ کتاب صرف جادو اور سحر پر ہی مشتمل نہیں بلکہ اس میں کئی حیران کن خاکے بھی موجود ہیں۔ اس میں زمین، آسمان، چاند، سورج اور جہنم کے خوفناک مناظر کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اس میں ایک ایسا سیارہ بھی دکھایا گیا ہے جو مکمل طور پر پانی سے گھرا ہوا ہے، جو ماہرین کے لیے آج تک ایک معمہ ہے۔ اس کتاب میں سب سے زیادہ خوفناک چیز 19 انچ لمبی شیطان کی تصویر ہے۔ اس تصویر میں ایک عجیب الخلقت مخلوق دکھائی گئی ہے جس کے بازو اوپر اٹھے ہوئے ہیں، دھڑ کسی انسان کی طرح ہے لیکن ہاتھ اور پیر کسی درندے کی مانند ہیں جن کے ناخن لمبے اور خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ اس کی زبانیں 2 شاخیں ہیں جو بظاہر منافقت کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شیطان نے ارمائن کلوتھ پہنا ہوا ہے جو صرف بادشاہ پہنا کرتے تھے، یعنی اسے اندھیروں کا شہزادہ، پرنس آف ڈارکنیس ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کتاب سے جڑی کئی حیران کن داستانیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ 1594 میں یہ کتاب کنگ روڈولف II کے پاس پہنچی جو نایاب اشیاء جمع کرنے کا شوقین تھا، لیکن کچھ ہی سالوں میں وہ اپنی بادشاہت کو
खो बैठा और पागल हो गया। फिर 1648 में स्वीडन की फौज ने चेक रिपब्लिक पर हमला किया और ये किताब स्टॉकहोम ले आए। यहाँ ये रानी क्रिस्टियाना के सामने पेश की गई, लेकिन 5 सालों के अंदर ही वो तख्त छोड़कर रोम चली गई और अपनी बर्बादी की वजह उसी किताब को करार दिया। 1697 में जब ये किताब स्टॉकहोम के नेशनल लाइब्रेरी में रखी गई तो वहाँ एक जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसमें 24,000 से ज्यादा किताबें जलकर राख हो गईं। लेकिन कोडेक्स गेगास को एक खराश तक न आई। आज भी कोडेक्स गेगास स्वीडन की लाइब्रेरी में मौजूद है, लेकिन कुछ महक्किकीन का मानना है कि ये अपनी असल हालत में नहीं है। उसके कुछ सफ़हात गायब हैं और बाज लोगों का ख्याल है कि उन्हीं सफ़हात में वो मंत्र दर्ज थे जिनके जरिए शैतान को तलब किया जा सकता था। अल्लाह ताला हमें ऐसे गुमराह किन इल्म और शैतानी साजिशों से महफूज रखे और हमें अपनी हिदायत की राह पर कायम रखे। आमीन।